دیا. کچھ لوگوں کو بڑے اس فتوے پہ اشکال اٹھنا بھی چاہیے. اگر حق والا اشکال ہو تو ہم بڑے اچھے طریقے سے سنتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے, لیکن اشکال ہو, اشکال ایسا نہ ہو وہ مشکل کی تفسیر کرتے وقت تفسیر المشکل بالمشکل ہو جائے. سوال وہ کریں جو سوال بنتا ہو, یہ نہ ہو کہ سوال بنے نہیں تو بندہ اس میں پھنس جاتا ہے. بعض اوقات لوگ ایسے سوال کرتے ہیں نا, وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. میں اس پر ایک سوال آپ کو سمجھاؤں. ایک مرتبہ میرے اوپر سوال ہوا, اور جب میں تخصص فی الفقہ پڑھاتا ہوں نا, فی الافتاء, تو اپنے جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا ان سے یہ سوال کرتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں. آپ نے اگر میرے بیانات غور سے سنے ہوں گے تو شاید آپ جواب دے پائیں, اور اگر نہیں سنا ہوگا تو پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں, آپ سن لیں میرا سوال. سوال یہ ہے, توجہ, ذہن سے بات سلپ نہ ہو. ایک بندے کے پاس مہمان آئے, اس نے اپنے غلام اور نوکر سے کہا جاؤ فلاں بستی سے دودھ لے آؤ, میں نے ان کو دودھ پلانا ہے. نوکر گیا, دودھ لے کر آ رہا تھا. سر کے اوپر تھیلی رکھی ہوئی تھی, وہ کیتلی رکھی ہوئی تھی, دیگچی, اس میں دودھ تھا. اوپر سے ایک چیل گزری, چیل کے پاؤں میں سانپ تھا, سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے گرے اور وہ دودھ میں شامل ہو گئے. جب اس مہمانوں کو پلایا دودھ میزبان نے تو مہمان فوت ہو گئے. اب بتاؤ قاتل کون ہے؟ جواب دینا, ڈھکوسلا نہ مارنا. اب بتاؤ قاتل کون ہے؟ ایک شاگرد مجھے کہنے لگا استاد جی قاتل جو ہے نا یہ ہے, نوکر قاتل ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر تھیلی, دیگچی کے اوپر تھالی رکھ دیتا نا, بند کرتا, میں نے بند نہیں کیا, یہ قاتل ہے. میں نے کہا تیری دلیل ٹوٹ گئی. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا اس کو تو تھالی مالک نے دی نہیں تھی, بیچارہ نوکر تھا, کہاں سے لیتا؟ کہنے لگا پھر نوکر قاتل نہیں ہے, مالک قاتل ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے اس کو تھیلی جانی چاہیے تھی. میں نے کہا یار مالک بھی قاتل نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تھیلی نہیں دی تھی, رومال تو دیا تھا نا, یہ نوکر رومال رکھ لیتا. اب پھر العکس, اب چپ ہو گیا. تیسرا طالب علم کہنے لگا استاد جی کوئی قاتل نہیں ہے, بس یہ ویسے قضا کے طور پہ ہو گیا. میں نے کہا بیٹا اگر یہی بات مان لیں تو دنیا میں قاضی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. انصاف کون کرے گا؟ اب بتاؤ انصاف کون کرے گا؟ آپ میں سے کوئی ساتھی حل کر سکتا ہے؟ دیکھیں قوت دلیل کیا ہوتی ہے. یہ میں نے پہلا سوال کیا ہے. یہ جب صرف علماء اجتماع ہو نا, میں کہتا ہوں جس میں طلباء بھی نہ ہو, عوام بھی نہ ہو, صرف علماء سے گفتگو ہو نا تو پھر گفتگو کرتے بھی مزہ آتی ہے, سنتے بھی مزہ آتا ہے. یہ وہ مولوی اور تخصص کی کلاس کی بات ہے جو میں آپ میں چھیڑ بیٹھا ہوں. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں. توجہ رکھنا. میں نے کہا اس کا جواب اس بات کے اندر چھپا ہوا ہے. قاتل وہ بندہ ہے جو زہر کے قطرے گرنے کا گواہ اور عینی شاہد ہے. وہ عینی شاہد مالک ہے, وہ قاتل. نوکر ہے, وہ قاتل. کسی اور نے دیکھا ہے تو وہ قاتل. گواہ لاؤ, اس نے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں سمجھو. آپ اس کو توڑ کے دکھاؤ. آپ توڑیں گے میں اس دلیل کو توڑ دوں گا. سوال سیدھا ہونا چاہیے. ایک شخص نے ایک دن میرے اوپر سوال کیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک اندھا آدمی ہے, تیسری رکعت پہ جب اٹھنے لگا نا امام, تو اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا کہ تیسری ہے چوتھی ہے. امام اٹھ گیا, یہ بیٹھ گیا. بتاؤ اس کی نماز ہوئی؟ اور یہ اندھا بھی تھا اور بہرا بھی تھا, نہ کان سے سن سکتا تھا کہ امام کی آواز آئے تو تیسری رکعت پہ اٹھ جائے, نہ آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ امام اٹھ رہا ہے تو اٹھ جائے. اب اس کی نماز ہوگی, تیسری رکعت اس کی خراب تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا بیٹا جھوٹ بولا کرو نا, کچھ سوچ کے جھوٹ بولا کرو. کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا جھوٹ بولو تو کچھ سوچ کے بولو. مجھے بتاؤ اس کی تیسری رکعت خراب ہوئی ہے, اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے. پہلی 2 رکعتیں سے تو نے پڑھائی ہیں, پہلی 2 رکعتوں میں سے آواز کیسے آیا ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں آواز کیسے آیا ہے؟ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں یہ سوال لا ينحل ہے. اس سوال کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں, جواب نہیں ہے. اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا, لا ينحل ہے. وہ بڑے ہنس کے سوال کرتے ہیں, جب جواب آتا ہے پھر منہ کو چھوٹا کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ہنس کے سوال کرو, ہنس کے جواب لو. ایک شخص نے ایک دن مجھ سے پوچھا مولوی صاحب ایک بہت مشکل, میں جمعہ پڑھا رہا تھا, کہنے لگا ایک بہت مشکل سوال ہے. میں نے کہا جی پوچھئے. کہنے لگا 3 کمروں میں 3 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. پہلے کمرے میں خاوند اور بیوی بیٹھے ہیں,
دوسرے کمرے میں ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہے، تیسرے کمرے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چیز اندر داخل ہوئی، خاوند بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، نمازی کی نماز ٹوٹ گئی اور روزے دار کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ کیا داخل ہوا؟ اگر فقہ میں تھوڑی سی بندے کی نظر ہونا تو آسانی سے اس کا جواب مل سکتا ہے، آسانی سے۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا بھائی 2 آدمی داخل ہوئے ہیں اور دونوں گواہ تھے، انہوں نے آ کر گواہی دی ہے لفظ اشہادوں سے قسم اٹھا کے کہ تم میاں بیوی جو ہو نا، تم رضائی بہن بھائی ہو، اس کی ماں نے تجھے دودھ پلایا تھا تو رضائی بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ دونوں دوسرے کمرے میں گئے، جو آدمی روزہ دار تھا اسے کہنے لگے ہم 2 گواہی دیتے ہیں، ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، آج عید کا دن ہے، رمضان نہ سمجھ، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ دونوں داخل ہوئے ہیں تیسرے کمرے میں، جو نماز پڑھ رہا تھا اسے کہا بھائی جس پانی سے تو نے وضو کیا وہ پلید پانی تھا، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ مجھے کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا چاچے یہ سوال کہاں لکھا ہے؟ سوال تیرے ذہن میں ابھر سکتا ہے، جواب ہمارے ذہن میں نہیں ابھر سکتا۔ تو امام صاحب کے تعلق سے بندے کا معاملہ ہو نا تو جواب آسانی۔ ایک وکیل سے میری ایک دن بات ہوئی، میں نے بھی پی ایچ ڈی کرنی تھی، ہم اس میں تھے کیا کہتے ہیں LLB میں، تو وہ میں نے الحمدللہ کالج بھی ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی تک پڑھا ہوں اور مدرسہ بھی ٹاپ کیا اللہ کے فضل سے۔ دلیل کی دنیا میں کوئی لبرل یوں نہیں کہہ سکتا کہ مولوی ہم سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ میں جب انعام لینے گیا نا کالج میں تو میں اس دن تہبند جسے آپ کہتے ہیں لنگ تڑائی وہ پہن کر گیا۔ کالج والے یوں پہنتے، وہ تو سر پہ رکھتے بھی کچھ نہیں۔ مجھے کہنے لگے آج یہ کیوں پہنا ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں بنوانے آیا ہوں کہ مسجد کا بندہ اٹھ کے تم میں پوزیشن لے سکتا ہے، ذرا تم آؤ اور سر صغیر سنا کے دکھاؤ، ذرا تم تو آؤ نا، تمہیں تو کچھ پتا چلے۔ ہمیں کہتے ہیں مدرسے سے پڑھنے والا ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا؟ میں نے کہا میڈیکل سے پڑھنے والا مفتی کیوں نہیں بنتا؟ جناب محترم جو تمہارا سوال ہوئی، ہمارا ایسی بات نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ ایک وکیل سے ہماری گفتگو ہوئی، مجھے کہنے لگا مول صاحب ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں یہ پھانسی کا ٹائم صبح کے وقت کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی پھانسی تو تم دلواتے ہو، یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے جی پھر بھی تو بتا دینا صبح کے ٹائم کیوں ہے؟ میں نے کہا عقلی طور پہ اس کے 3 جواب ہو سکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم اس لیے ہے کہ یہ بندہ فلاں تاریخ تک جیے گا، اس کے بعد پھانسی لگے گی، تو عمومی طور پہ صبح کو لوگ دن کہتے ہیں، تو یہ دن کے آخری حصے تک جی لے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لاش نے دور تک جانا ہوتا ہے کہ شام سے پہلے تجہیز اور تکفین ہو جائے، اس لیے صبح صبح دیتے ہیں۔ تیسرا عقلی طور پہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اسی لیے دیتے ہیں کہ صبح ریئیکشن کا، حملے کا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں جلسے اور جلوس کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا دیوبند سے جڑے تو پھر ایسی بات نہیں ہے کہ سوال حل نہ ہو، توجہ رکھنا۔